خداوند یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے، صلیب پر ہوئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے۔ میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے، اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں۔ یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے، اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے۔ ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے، میں سوال دہراؤں گا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے، یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہی نہیں، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 1 شادی کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے، اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور۔ یہ جتنے چیز کہا سب غلط، سب غلط، سب بکواس۔ نمبر 1، آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے، بائبل نہیں۔ آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ سوری سر، انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے۔ آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اوکے سر۔ آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا ٹائم ختم، یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے۔ آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ۔ انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے، ببلوس، انجیل سے نہیں۔ ببلوس مطلب بک آف بکس۔ ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے۔ آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو۔ انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی، اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو، پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو، کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ، سر وہ تو ایک ہی ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ دیر آر 24,000 مینوسکرپٹس، 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی، اور کوئی بھی 2 آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے۔ ٹرانسلیشن ہے ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، ڈوئے ورژن، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن، 2000 قسم کے بائبل ہے۔ میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ کا علم ہی نہیں ہے۔ جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی۔ نمبر 1، بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 2، کہاں بھی نہیں لکھا کہ بائبل پہ عمل کرو۔ یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے، وہ ملاوٹ ہے۔ اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیغمبر کا کلام ہے، ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے، پورنوگرافی۔
جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا اگر آپ مجھے 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکیل چیپٹر 24 پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا, سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائبل, قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل کو مانو, بالکل غلط ہے, اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال, فیت کی بات کی. دوسرا آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. میرا چیلنج ہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے بائبل میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ ریفرنس دو. آپ جھوٹ بول رہے, آپ ریفرنس دو, کدھر لکھا ہے بائبل میں کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ اس کا مائکروفون کھولو, ریفرنس دو. کون سے بائبل کے ریفرنس میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب میں ریفرنس پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو پڑھو پڑھو, تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو پہلا. کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو 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 سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہیے, یہ چاہیے مجھے. تو دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے, تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا تھا, لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا ادھر, نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل بائبل میتھیو 5 verse 31. ہاں پڑھو پڑھو. جی سر. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر اگر آپ لکھا ہے اس کے اندر. سر یہاں پہ بات آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا, ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں یہ جو بائبل کا ہے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. یعنی اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے, صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو, کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنی بھی مذہبی کتاب پڑھو, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, جوڈائزم کی, کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے, قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں نکلا 4 بیوی کرنا چاہیے, آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, 2, 3 میکسیمم 4, لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1, بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا گا بائبل پہ ایمان لاؤ,
इंजिल पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखा है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं, तो चलते मुस्लिम भाई फिरते, को वो क्यों बात देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल भी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा, फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम। अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो 2 किस्म के वी है। वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं। हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी दैट वी कमांड यू, आई कमांड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगुलर। वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है। और सैकड़ों सालों से नाहनु जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये सवाल करेगा ही नहीं। तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरबी जबान में जब नाहनु दिया जाता है 2 तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नाहनु कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है। और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज़ नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते, हो सकता है अंग्रेजी ग्रीको सब होगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नाहनु 2 तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते नाहनु अपने लिए, वो इज्जत के लिए। होप द आंसर द क्वेश्चन।